انڈیا از ناؤ میکنگ اے نیوکلیر سٹی جو کہ 2017 میں مکمل ہو جانی تھی. اب اس کے بعد اس کی خبریں نہیں آئی, شاید انہوں نے کوئی میڈیا بلیک آؤٹ کر دیا اس کے اوپر. اس کا نام ہے چالاکھرے اور یہ ہے کرناٹکا میں. اٹس اے کمپلیٹ مشن اورینٹڈ جیسے آپ کہتے ہیں ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جہاں پر سبسکرائب ناؤ اینڈ پریس دی بیل آئیکن, نیور مس این اپڈیٹ. اسی ڈائیکاٹمی کو اگر آپ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیں انڈیا کی طرف سے, وہ بھی ہمیں وہاں پہ بھی یہی چیز نظر آتی ہے کہ وہاں پہ سول نیوکلیر ڈیل آفر ہو رہی ہے. وہاں پہ آپ این ایس جی کا معاملہ دیکھ لیں, وہاں پہ بھی اسی طرح کی ڈائیکاٹمیز ہمیں نظر آتی ہے. ایگزیکٹلی. اور ابھی آپ اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان اگر ہم اس معاملے کو دیکھیں, اب انڈیا کا لیٹس ٹیک ایگزامپل آف انڈیا. انڈیا نے اپنا پہلا نیوکلیر جو ٹیسٹ تھا وہ کیا تھا مئی 1974 میں. اور یہ نیوکلیر سپلائرز گروپ جو ہے وہ خاص طور پر اس لیے بنا تھا کیونکہ ہندوستان نے چوری چھپے ایک نیوکلیر ڈیوائس بنایا تھا اور اس کو ایکسپلوڈ کیا تھا مئی 74 میں. تو اس کے بعد انٹرنیشنلی جتنے بھی انٹرنیشنل پلیئرز ہیں لیڈ بائی امریکہ, انہوں نے ایک نیشنل یہ نیوکلیر سپلائر گروپ بنایا تھا ٹو کنٹرول دا ٹریڈ ان نیوکلیر مٹیریلز اینڈ سوفیسٹیکیٹڈ نیوکلیر ٹیکنالوجیز. تو جو ایک کنٹرول رجیم جو تھی جو کہ ہندوستان کی غلط کام کی وجہ سے وجود میں آئی, اب اسی کا ممبر بنانے کے لیے امریکہ ساری دنیا کو وہ کورس کر رہا ہے اور پریشرائز کر رہا ہے کہ آپ اس کو بنائیں اور اس کو وہ تمام فیسلٹیز اور وہ سہولتیں دیں جو کہ ایک ریگولر ممبر کو ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ نیوکلیر ٹیکنالوجیز کو اور نیوکلیر مٹیریل میں ٹریڈ کر سکتے ہیں. تو اس کی صلاحیت کو اور بڑھا رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہوگی کہ نیوکلیر سپلائرز گروپ کا کیا ایشو کیا ہے کہ وہ بنا ہی ہندوستان کی وجہ سے تھا اور اسی میں ہندوستان کو ایک وہ بہت میجر رول دینا چاہ رہے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ از ریگارڈنگ دا سول نیوکلیر ڈیل جو آپ نے بات کی. ابھی ہندوستان نے بہت زبردست گیم کھیلی اس صدی کے شروع میں. انہوں نے امریکہ کو یہ باور کرا دیا کہ ہمارا اکانومی ایکسپینڈ کر رہی ہے, وی نیڈ پاور, اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے, تو ہم ایران, پاکستان اور انڈیا گیس پائپ لائن لے رہے ہیں. تو اس وقت تک آئی تھنک پریزیڈنٹ جارج بش کا زمانہ تھا 2007 میں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ایران سے گیس مت لیں, ہم نے تو ایران پہ سینکشنز وغیرہ لگائی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں وہ گیس نہیں لینے دیتے تو پھر ہمیں آپ یہ سول نیوکلیر ڈیل دیں. اور وہ سول نیوکلیر ڈیل کو انہوں نے ایک طرح سے امریکہ کو بلیک میل کر کے کہ اگر آپ ہمیں یہ نہیں دیں گے تو ہم ایران کے ساتھ اپنا یہ گیس کا ٹریڈ بڑھائیں گے. تو اس طرح سے انہوں نے اس کا کورس کر کے امریکہ کو اور اس کو بلیک میل کر کے یہ سول نیوکلیر ڈیل دی. اور اس میں بھی اب 22 ان کے پاس نیوکلیر ریئیکٹرز ہیں انڈیا کے پاس, ان میں سے 14 جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم ان کو لے آئیں گے ان دا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے انسپیکشن پرویو میں, ان کے انسپیکشن رجیم میں. مگر 8 جو ہیں جو کہ ہم ملٹری پرپزز کے لیے استعمال کریں گے وہ ہم ان کے انسپیکشن رجیم میں نہیں لائیں گے. تو بات کیا ہوئی کہ آپ نے ان کو وہ تمام فیسلٹیز دے دیں جو کہ وہ مانگ رہے تھے, اور ان کو یہ الاؤ کر دیا کہ وہ 8 نیوکلیر ریئیکٹرز جو ہیں جن میں آئی تھنک فاسٹ بریڈر ریئیکٹرز بھی شامل ہیں, وہ ان کے ان میں جو فسائل مٹیریل تیار ہو رہا ہے وہ اس کو اسٹاک پائل کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے, اچھا بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے بتا دیا, یہی وجہ ہے کہ فسائل مٹیریل کٹ آف ٹریٹی جو ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو رہی ہے. And the only country stopping it from being signed is Pakistan. پاکستان واحد ملک ہے جو اس کو اپوز کر رہا ہے, اور اس کی بہت بنیادی وجہ ہے ایک, وہ یہ ہے وجہ کہ ایف ایم سی ٹی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ امیڈیٹلی تمام the production of fissile material must be stopped. پاکستان کہتے ہیں ایگریڈ, مگر جو آلریڈی اسٹاک پائلز موجود ہیں آپ ان کا بھی حساب کریں, اور وہ یہ بھی دیکھیں کہ ان کا ڈسپوزل کیا ہوگا, کیونکہ ابھی انڈیا کے پاس ہم سے بہت زیادہ فسائل مٹیریل اسٹاک پائل ہو چکا ہے. اگر یہاں آج ہم یہ ایک قدغن لگا دیتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی فسائل مٹیریل تیار نہیں ہوگا, تو وہ جو ان کی سپیریورٹی ہمارے اوپر بن گئی ہے ابھی تک, وہ پھر پرماننٹ ہو جائے گی, اور وہ جو ایک امبیلنس ہوگا ہمارے میں اور ان کی صلاحیتوں میں, وہ پھر پرماننٹ ہو جائے گا.
اور پاکستان اس سے ایگری نہیں کرتا, اور دنیا جو ہے وہ اس ایشو کو ایڈریس نہیں کر رہی ہے, اس کو ریزالو نہیں کر رہی ہے. تو اس لیے اچھا, پاکستان کا آپ نے ذکر کیا ہے, تو یہ جو ابھی ہم ایکسپینشن ان ڈیمونا فیسلٹی دیکھ رہے ہیں, اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ, کیوں اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ آپ کو یاد ہے جو ابینڈن کی تھی انہوں نے, پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے والے تھے, وہ بھی وہ سارا اگر ذہن میں رکھا جائے تو یہ اس کو ہمیں ذرا کافی کلوزلی دیکھنا چاہیے پاکستان کو بھی. اس کا دیکھنا اس لیے بھی چاہیے کہ ایک تو آپ کا یہ پوائنٹ آگے لے جائے اگر میں ایکسپینڈ کروں, بٹ بفور آئی ڈو دس لیٹ می فنش آف دا پوائنٹ آن انڈیا. ایک بات وہاں پہ رہ گئی, انڈیا از ناؤ میکنگ اے نیوکلیر سٹی جو کہ 2017 میں مکمل ہو جانی تھی. اب اس کے بعد اس کی خبریں نہیں آئی, شاید انہوں نے کوئی میڈیا بلیک آؤٹ کر دیا اس کے اوپر. اس کا نام ہے چالاکھرے, اور یہ ہے کرناٹکا میں, اینڈ اٹس اے کمپلیٹ مشن اورینٹڈ جیسے آپ کہتے ہیں ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جہاں پر ملٹری کے کنٹرول میں بے شمار سینٹریفیوجز لگیں گی جو کہ یورینیم پروڈیوس کریں گی, اور وہاں پر نیوکلیر فیول تیار ہوگا انڈیا کے نیوکلیر ریئیکٹرز کے لیے, ان کی نیوکلیر سب مرینز کے لیے, اور وہاں پہ وہ ہائیڈروجن بامز یعنی کہ تھرمو نیوکلیر بامز, فیوژن بامز جو ہیں وہ وہاں پہ وہ تیار کریں گے. میزائل اور ایئر کرافٹ ٹیسٹنگ رینج وہاں پہ بنے گی. دیٹس اے کمپلیٹ سیٹ اپ, اور وہ ساری کی ساری جو ہے یہ نیوکلیر سٹی جو ہے وہ بھی ابھی امریکہ کی یہی پالیسی ہے. امریکہ تو کہنا نہیں چاہیے کہ ویسٹرن کنٹریز کی, یو ایس لیڈ ویسٹ کی جو پالیسیز جو ہیں ان کی وہ ہندوستان کو الاؤ کر رہی ہیں کہ وہ یہ سارا سسٹم انہوں نے سیٹ اپ کیا ہے اور یا کر رہے ہیں ابھی بھی, اور اس کو وہ استعمال کرے گا. تو جب آپ ایک سائڈ پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اس کے بعد پاکستان کے اوپر اگر آپ قدغن لگائیں گے تو ظاہر یہ بات ہے کہ پاکستان ایسی باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا.